مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی انہی دو چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، صبر اور شکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا اونچا مقام تیار فرما دیتے ہیں، لیکن انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انسان اس جنت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان کے ذاتی اعمال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بندے کے لیے سکون والی جگہ ہو، راحت والی جگہ ہو، لیکن انسان جب کوئی ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو جنت کے اس مقام تک پہنچانا ہے، تو پھر اس کے اوپر بیماریوں، تکلیفوں، مصیبتوں والی زندگی ڈال دیتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ صبر اختیار کرتا ہے تو صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام پر اپنے بندے کو پہنچاتے ہیں جس بندے کے لیے جنت میں وہ مقام تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں دنیا میں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، چاہے وہ دشمن کا خوف ہو یا اپنوں کا خوف ہو، لیکن تمہیں دنیا کے اندر آزمائیں گے ضرور، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، غربت کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تمہیں دیا ہوا مال واپس ہم چھین کر تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان کیوں کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ اللہ نے تمہیں مال دیا لیکن پھر چھین لیا، اس طرح تمہیں آزمائیں گے، تمہارے کاروبار میں نقصان کروا کے آزمائیں گے، تجارت میں نقصان کر کے ہم آزمائیں گے۔ تو یہ تمام امتحانات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے یا کہتا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے، تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے، پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے، تو وہ اس دنیا کے بارے میں بالکل جاہل ہے۔ دنیا ہے ہی مشقتوں والی جگہ، تکلیفوں والی جگہ، پریشانیوں والی جگہ، بیماریوں والی جگہ۔ اللہ نے مومن کو دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے۔ اب دنیا کے اندر دو راستے، جنت اور جہنم والا راستہ بنائے کہ آپ جس کو بھی مرضی اختیار کر لے، لیکن مومن بندے کے لیے راحت کی جگہ صرف اور صرف جنت ہے۔ دنیا تو مشقت والی جگہ ہے، پریشانیوں والی جگہ ہے، بیماریوں والی جگہ ہے، محنت اور تکالیف والی جگہ ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے راحت نہیں مل سکتی، ہمیشہ کے لیے بیماری نہیں ہو سکتی، ہمیشہ کے لیے سکون نہیں مل سکتا، ہمیشہ کے لیے تکالیف نہیں مل سکتی ہیں، چاہے وہ تکلیف ہو یا بیماری ہو، تمام چیزیں عارضی ہیں۔ اگر مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو دنیا تک ہے، وہ عارضی ہے۔ اگر بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، دنیا تک ہے۔ چند وقت کی بیماری ہے، چند وقت کی تکلیف ہے، چند وقت کی راحت اور سکون اور خوشی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز عارضی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت ان لوگوں کو جنہوں نے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر اختیار کیا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، مصیبت اور تکلیف کی گھڑیوں میں، پریشانی اور بیماریوں کی گھڑیوں میں صرف یہ کہتے ہیں کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ تو صرف انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی بندے، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، اور جس رب نے میرے اوپر بیماری بھیجی ہے، تکالیف بھیجی ہے، پریشانی بھیجی، وہی رب اس بیماری کو مجھ سے دور کرے گا، اس تکلیف کو مجھ سے دور کرے گا، کیونکہ میں رب کا ہی بندہ اور میں نے لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ سب کے سب عارضی ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، نعمتیں دی، وہ نعمتیں بھی عارضی ہے،
خوشیاں ہیں وہ خوشیاں بھی عارضی ہیں، تکالیف ہے وہ تکالیف بھی عارضی ہیں، مصیبتیں وہ مصیبتیں بھی عارضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی تکالیف دی، جتنی مصیبتیں، ان سب پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، رونے دھونے کا نہیں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو لوگوں کے سامنے رونے دھونے کے بجائے اپنے رب کے سامنے فریاد کرنا چاہیے، اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے جا کے مجھ پر یہ تکلیف آئی، مجھ پر یہ پریشانی آئی، مجھ پر یہ مصیبت آئی، نماز بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقہ بھی نکالتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ تمام بیماریاں میرے ساتھ ہیں، مصیبتیں میرے ساتھ ہیں، تکالیف میرے ساتھ ہیں۔ لیکن دنیا کا مزاج تو یہی ہے کہ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ خوشیاں، یہ سب کے سب ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں حالات سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔ عام انسان تو عام انسان ہے، انبیاء کے ساتھ بھی یہ حالات آئے، یہ تکلیفیں انبیاء کو بھی آئی ہیں، لیکن رب نے حکم دیا کہ تکالیف، جب خوشی ملے، راحت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکالیف آئے تو اس پر صبر اختیار کرو۔